مجھے مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آنسو میری آنکھوں سے نکل کر فرش خاک پر گرتے رہے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہی تو فرق ہے زمانے کا، خنسامہ بولا۔ اس نے سارے دکھ اٹھائے اور اس لیے خاموش رہا کہ بیٹے کی تعلیم میں خلل نہ پڑے۔ بیٹا ٹھاٹ سے ولایت جا کے بیٹھ گیا صاحب بننے کے لیے۔ سال میں ایک بار بھی خبر لینے نہیں آیا۔ قصوروار تو مرنے والا ہی ہوا نا کہ تم کو بے خبر رکھا۔ تمہارا فرض کہاں تھا کہ اس کی خبر رکھنا؟ اس نے گہری سانس لی اور میرے دونوں سوٹ کیس اٹھا لیے۔ خیر، اب رونے دھونے کی بجائے اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ آؤ میرے ساتھ، چلو شاباش، صبر کرو۔ میں نے آستین سے آنسو خشک کیے اور اس کوٹھی میں داخل ہو گیا جو میرے والد کے ایک نمک حرام ملازم نے غبن کی کمائی سے کھڑی کی تھی، اور جہاں ملازم نے آقا کو 300 روپے ماہانہ پر ذلیل کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ میری وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو بغیرتی کی زندگی پر بہت پہلے موت کو گلے لگا چکا ہوتا، لیکن زندگی کے سارے سہاروں کی شکست کے باوجود وہ میرے لیے زندہ رہا۔ میرے نادیدہ خیر خواہ کے خیال کے مطابق ان کی زندگی کی واحد قابل فخر کامیابی میں تھا۔ اس خانسامہ ٹائپ شخص کے پیچھے چلتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ میرے نام اور میرے لندن میں زیر تعلیم ہونے کے علاوہ اس کو حقائق کا علم کس حد تک ہے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ وزیر خان پہلے کیا تھا اور چراغ دین یا شرافت علی جیسے لوگوں نے ضمیر فروشی کے اس المیے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ اگر وزیر خان نے حالات پر راضی برضا رہنے کی مجبوری کو میری وجہ سے قبول کیا تھا تو کیا اس نے یہ دکھڑا دوسروں کے سامنے رویا ہوگا؟ نہیں، ایسے تو بات پھیل جاتی اور کوئی چٹھی لکھ مارتا تو اس کی ریاست واقعی رائے گاں جاتی۔ خنسامہ نے کہا، یہ اپنا کوارٹر ہے برخوردار، میں باورچی ہوں، سلامت شاہ۔ اسی کے ایک کمرے میں وزیر خان میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے کوٹھی کے عقب میں بنے ہوئے ویران اور خستہ حال سرونٹ کوارٹر کو دیکھا اور اس کوٹھی کا تصور کیا جس میں میرے ولایت جانے سے پہلے میرے والد مقیم تھے۔ میرے ذہن میں ایک تصویر اتر آئی جس میں پوری کوٹھی کے ہر کمرے کا نقشہ تھا اور میرے والد کے تمام معمولات تھے۔ پرانی وضع کی کھڑکیاں، بلند اور نیم دائرے کی شکل کے رنگین شیشوں والے روشن دان، محرابی دروازے جن کی پالش سے دمکتی سطح پر جڑی ہوئی پیتل کی کیلیں سونے کی لگتی تھیں، اس کی پیچاں کی چھت تک پہنچنے والی بیلیں جن کے تنے موٹی رسیوں کی طرح آپس میں بل کھا کے الجھ گئے تھے اور جس میں نیلے پھول مسکراتے رہتے تھے۔ اس کے سامنے والا لان جس پر بیٹھ کے میرے والد سبزے اور پھولوں کی مہک میں لمبے لمبے سانس لے کر بڑی فرحت محسوس کرتے تھے، اخبار پڑھتے تھے اور شام کی چائے پیتے تھے جو ٹرالی میں سجا کے ایک ملازم ان کے پاس چھوڑ جاتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ خدا کی عطا کی ہوئی ان سب نعمتوں کا احساس ان کو کتنی طمانینت اور مسرت بخشتا تھا۔ وہ کوٹھی کو، پورچ میں کھڑی ہوئی کار کو، آراستہ کمروں کے پرآسائش لوازمات کو اور زندگی کے اس حسن انتظام کو دیکھ دیکھ کر زیر لب مسکراتے رہتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا تھا کہ یہ مسکراہٹ یک خلط کافور ہو گئی ہے، یوں جیسے 14ویں شب کی چاند کو بادل کا ایک ٹکڑا چھپا دے۔ وہ کہتے تھے، سکندر، کتنا اچھا ہوتا اگر آج ہم دونوں کے ساتھ وہ سب بھی ہوتے، ان کی خوشی سے ہماری خوشی میں کتنا اضافہ ہوتا۔ وہ سب میرے بھائی بہن تھے اور میری ماں تھی اور ایک بوڑھی دادی تھی۔ موت سے کس کو دستکاری ہے، مگر وقت کی اس بے رحمی کا داغ کہاں جاتا ہے
جس کا ایک قاتل لمحہ زندگی کے سفر میں ساتھ دینے والوں کو یوں سمیٹ کر لے جائے جیسے تیز آندھی خشک پتوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ میں اس ویران مدفن جیسے کمرے کی سپاٹ دیواروں پر اس زندگی کا ہر عکس دیکھ رہا تھا جو خواب فردا کی طرح بے وجود ہو گئی تھی، اور میرے لیے یہ تصور کرنا دشوار تھا کہ جس شخص نے اپنے عزم و استقلال سے تنہا اور بے سہارا رہ جانے کے باوجود جدوجہد کا آغاز ملبے کے ڈھیر سے کیا ہو اور کامیابیوں کی قابل رشک عمارت کھڑی کر لی ہو، وہ ایسی قسم پرسی، بے چارگی، معذوری اور محرومی اور ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کال کوٹری میں مفلسی کا عذاب جھیلتے چپ چاپ مر گیا۔ اس نے ایک بار بھی تو نہیں کہا کہ بیٹا اب میں بوڑھا ہوں اور بیمار ہوں اور ہر طرف سے دشمنوں کا حصار تنگ ہوتا جا رہا ہے، جوان بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، آؤ اب مجھے سہارا دو اور یہ محاذ سنبھالو۔ یہ توقعات تو سبھی والدین رکھتے ہیں کہ اولاد بڑی ہوگی تو ان کے ہر دکھ کو سکھ میں بدل دے گی۔ وزیر خان، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں اتنے بڑے احسان کی سزا کا مستحق تو نہ تھا۔ بس کرو برخوردار، سلامت شاہ نے ہمدردی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آؤ ادھر میرے کمرے میں بیٹھو۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میرے لیے چائے بنا کے لا چکا تھا اور اپنی جلنگا چارپائی پر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرے میں لکڑی کی ایک ہی کرسی تھی جس پر تکیہ رکھ کے اس نے مجھے بٹھا دیا تھا۔ میرے والد کے آخری ایام میں آپ ہی ان کے سب کچھ تھے۔ میں نے طبیعت سنبھل جانے کے بعد کہا، آپ نے یقیناً بہت کچھ کیا ہوگا اور اس احسان کا اجر خدا دے سکتا ہے۔ میں یہ دعویٰ کس منہ سے کروں کہ اس کا بدلہ چکا دوں گا؟ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، سلامت شاہ نے کہا۔ خدا کو یہی منظور تھا، ورنہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تو وہ میرے کام آتا، اور وہ لڑکا کیا کرتا جو ولایت میں کوسوں دور بیٹھا ہے۔ میں چونکا، آپ کا بھی کوئی لڑکا ہے باہر؟ ہاں جی، ایک ہی بیٹا ہے، ڈاکٹری کر چکا تھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہوا ہے، وہ فخر سے بولا، اور اس کی آنکھوں میں غرور کی وہی پرمسرت چمک اتر آئی جو میں نے اپنے والد کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ ہمارے حالات بہت حد تک ایک جیسے تھے۔ میرا بھی اس بیٹے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن میں نے وہ دکھ نہیں جھیلے جو وزیر خان نے اٹھائے۔ میرا یہی ایک بیٹا جس کی ماں بدبخت میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی، ایک سیٹ کا بگڑا ہوا لونڈا اسے ورغلا کے بمبئی لے گیا تھا۔ معلوم نہیں وہاں اس پر کیا بھی تھی، مجھے اس کا کوئی رنج نہیں۔ یوں پل بھر میں میرا پورا خاندان چٹ پٹ ہو جاتا تو میں دیوانہ ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے والد کے آخری ایام کی رودات سناتا رہا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کچھ اسے معلوم ہے وہ حقیقت کا ایک حصہ ہے، بے ضرر اور پردہ دار۔ جس سوال میں پوچھنا چاہتا تھا یہ تھا کہ میرے والد نے آخری ایام میں اس بے ضمیر شخص کے پاس ملازمت کیوں کی جو ان کے اعتماد کو دھوکہ دے چکا تھا اور قانون کی گرفت سے بچ گیا تھا، لیکن ان کا مجرم تو تھا۔ سارے شہر میں ان گنت لوگ ایسی ہی کوٹھیوں میں آباد تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ترس کھا کے ان کو گھر میں ملازم رکھ سکتا تھا۔ چراغ دین سے نوکری کی بھیک مانگنے اور کل تک اپنے ٹکڑوں پر پلنے والے ایک معمولی ملازم کے ہاتھوں ذلت قبول کرنے میں انہوں نے کیا مصلحت دیکھی تھی؟ کیا وہ چراغ دین کو سزا دینا چاہتے تھے جو اس دنیا کا نظام انصاف نہ دے سکا کیونکہ شہادت ناکافی تھی؟ مگر وہ خود زبان کی نہیں دل کی گواہی سے قائل تھے کہ چراغ دین مجرم ہے، اور عمر نے وفا نہ کی ورنہ اسے یہ سزا ضرور ملتی۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے، اعتماد کو دھوکہ دینے سے بڑھ کے گناہ کوئی نہیں، ہمت ہے تو دن دہاڑے ڈاکہ ڈالو، مگر معاملہ اعتماد کا ہو تو پائی پائی کی حفاظت امانت جان کے کرو۔ چراغ دین نے ان کے اعتماد کو زک پہنچائی تھی، کیا انہوں نے خواہش انتقام سے مغلوب ہو کے اس کے پاس ملازمت قبول کی تھی کہ موقع ملے تو
اس خیال پر مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ میرے والد اس کماش کے آدمی نہ تھے۔ سلامت چاچا، میں نے کہا، میرے ابا جی نے کبھی یہ بتایا تھا کہ وہ یہاں آ کے کیوں نوکر ہوئے تھے؟ ہاں برخودار، جس سیٹ کے پاس وہ پہلے ملازم تھے، اس سنگ دل نے وزیر خان کی خدمت گزاری کا یہ صلہ دیا تھا کہ گھٹیا کا عرضہ لاحق ہوتے ہی جواب دے دیا تھا۔ سلامت شاہ نے آہ بھر کے کہا، پیٹ کی خاطر کہیں تو نوکری کرنے ہی دی۔ خدا بھلا کرے چراغ دین صاحب کا، انہوں نے وزیر خان کو رکھ لیا۔ میرے دل میں ایک خلش خار جاگ اٹھی۔ آپ کب سے ہیں یہاں؟ سیٹھ چراغ دین پہلے کیا کرتے تھے؟ میں 7 سال سے ہوں برخودار، اس سے پہلے سیٹھ صاحب ولایت میں تھے اور کوئی کاروبار کرتے تھے۔ سلامت شاہ بولا، اب ان کا کیا کاروبار ہے؟ میں نے کہا، پہلے شاہدرے میں تولیے اور کھیس بنانے کی فیکٹری تھی، اب کپڑے کا ایک بڑا مل بھی قائم کر لیا ہے۔ سلامت شاہ بولا، اچھا، اگر میں تمہارے سیٹھ صاحب سے گھر پر ملنا چاہوں تو کس وقت مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا، آج کل تو وہ مری میں ہیں، ہر سال 10 دن بیوی بچوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ سلامت شاہ نے کہا، ساری قبریں ان کی کوٹھی کے احاطے میں ہیں، 4 قبریں۔ اس نے توبہ کے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں نے سنا ہے چراغ دین کا سارا خاندان ایک حادثے کی نظر ہو گیا تھا۔ میں نے بے نیازی سے کہا، ہاں برخودار، بڑا خوفناک حادثہ تھا۔ گاڑی خود چراغ دین سیٹھ کا چھوٹا بھائی چلا رہا تھا۔ 2 پیارے پیارے پھول سے بچے تھے، سب کے سب اسکول میں پڑھتے تھے، اور ان کی ماں تھی جو ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی تھی، شیروانی صاحب کی۔ وہ بھی آج مری گئے ہوں گے، ایک دن کے لیے وہ بھی جاتے ہیں۔ شیروانی صاحب؟ کون شیروانی صاحب؟ کچھ معلوم ہے کس محکمے کے افسر ہیں؟ میں نے سر اٹھا کے پوچھا۔ سلامت شاہ نے نفی میں سر ہلایا، محکمہ تو میں نہیں جانتا، یہ سنا ہے اب وہ کسی ملک میں سفیر ہو کے جانے والے ہیں۔ ان کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے؟ میں اٹھ بیٹھا۔ کوئی لڑکا ہے ان کا، محسن رضا؟ ایک لڑکا ولایت میں پڑھتا تھا، سلامت شاہ نے کہا، وہاں کسی گورے نے اس کو چاقو مار دیا، شیروانی صاحب نے واپس بلا لیا۔ ایک لڑکا ولایت میں پڑھتا تھا، سلامت شاہ نے کہا، وہاں کسی گورے نے اس کو چاقو مار دیا، شیروانی صاحب نے واپس بلا لیا۔ اسی کی سب سے بڑی بہن تھی۔ میرے ذہن میں بم کا دھماکہ ہوا جس نے میرے وجود کی پوری عمارت کو اندر سے تہس نہس کر دیا۔ چراغ دین کی بیوی محسن رضا کی بہن تھی۔ کیسے کمال کی بات ہے کہ مجھے محسن کی بہنوئی کا نام معلوم نہ تھا۔ 3 سال پہلے یہ اطلاع لندن پہنچی تھی کہ اس کا رشتہ ایک ٹھیکیدار سے طے کر دیا گیا ہے، تو میں نے محسن سے پوچھا تھا کہ یہ رشتہ مریم کو پسند ہے، اور محسن رضا نے تلخی سے کہا تھا، مریم کو پسند ہو نہ ہو، ڈیڈی کو پسند ہے تو بات ختم۔ نہ ممی اختلاف کر سکتی ہیں، نہ میں بول سکتا ہوں۔ ڈیڈی خود سر آدمی ہے اور ان کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ میں نے تو صرف اتنا سنا ہے کہ لڑکا اچھا ہے اور خاصا کما رہا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یار محسن، میں نے تھوڑے سے تامل کے بعد کہا تھا، مریم تو شاید اس پروفیسر کو پسند کرتی تھی جو شاعر اور کچھ افسانہ نگار وغیرہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ تو اس عمر میں سب لڑکیاں کسی نہ کسی کلاش دانشور، کرکٹر یا شہزادہ گلفام کو پسند کرنے لگتی ہیں، کیونکہ زنانہ ناولوں کے مطالعے سے مثالی شریک حیات کی یہی تصویر بنتی ہے۔ محسن رضا نے اسی تلخی سے کہا تھا، بعد میں سب کچھ بھول جاتی ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا تصور اس چیز کے بغیر ناممکن ہے جسے فقیر ہاتھ کا میل کہتے ہیں اور دولت مند اپنی جدوجہد کا انعام۔ رومانٹک ہیرو بدستور ناولوں میں خوبصورت ڈائیلاگ بول رہے ہیں اور آسمان کے چاند تارے توڑ کر لانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ ان کی سابق محبوبائیں کاروں میں گھوم رہی ہیں اور ٹھیکیدار ٹائپ شوہروں کی دولت سے گرمیوں کا سیزن مری میں گزار رہی ہیں۔ ہم لوگ اس شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 1 سال قبل جب ہمیں مریم کی موت کی خبر ملی تھی تو مجھے محسن کی 3 سال پہلے کی بات یاد آئی تھی۔